لا ساکیا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، جگر سے وہی تیر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر بات کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ چھوڑ رہا ہوں بیچ میں سے، تو پھر آخر میں کیا کہا؟ میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ اس لیے یار ڈھونڈو یہ دیوانگی، کہیں کھو گئی ہے۔ اور آپ سے گزارش کروں گا جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے تو اس طرح کیا کرو کہ اللہ کو پتہ جائے کسی نے کیا ہے۔ حدیث سنائی میں نے، او انتا مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو۔ اور اگر ایک تو وقت اتنا نہیں ہے، اگر کبھی آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں آپ دنگ رہ جائیں گے ہمارے اسلاف دیوانگی میں کہاں تک گئے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ تشریف فرما تھی، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو کسی شخص نے شیطان کا نام لے لیا۔ آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ سارے بڑے حیران ہیں کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا۔ ارے ہم تو اپنے بچوں کی ابتدا کروائیں تو اس سے کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر آپ پہلے پارے کی تلاوت کرنی شروع کریں تو بالکل ابتدا میں آتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا، یہ آپ کا جلد تھا، یہ آپ کا استغراق تھا۔ پوچھنی ہے شیطان کون ہے؟ سب نے آگے سے حیران ہو کے اس کی سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تمہاری زبان سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ وہ کھو گئے ہیں، اس کو ڈھونڈو یار، مانگو رو رو کے اس سے پھر وہ ہماری وہ دولت کھو گئی ہے۔ حضرت رابعہ علی کے لیے لکھا ہے، آدھی رات کا وقت تھا اور حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑے ہو کے نا اونچی اونچی پکار رہی تھی، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ لوگوں نے سنا، لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید عورت رات ہے، رات کا وقت ہے، گھر میں پانی نہیں پینے، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں شاید کو سن کے پانی لا دے۔ وہ ایک نہیں، سب نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے اور کنویں پہ بھاگ گئے پانی لینے کے لیے۔ جب پانی لے کے واپس آ رہے ہیں تو راستے میں بزرگ تھے جو واسنین میں سے تھے، جو رازداروں میں سے تھے، انہوں نے روک لیا۔ فرمایا کدھر جا رہے ہیں؟ کہ حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی کہہ رہے ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس۔ عورت ذات ہیں، پیاس لگی ہے، رات کا وقت ہے، گھر میں پانی نہیں، شاید اس لیے اونچی اونچی کہا کہ سن کے کنویں سے پانی لا دیں۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو تمہارے اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ کدھر گئے ہیں؟ اور پھر کمال لکھا دیا اعظم چشتی نے، ان ڈٹھیاں جدی تام دلان ات بن ملے ہوں جدی یاری۔ کدھر ہے تام؟ کدھر ہے یاری؟ بس کتابوں میں رہ گئی یہ باتیں، باقی تو عشق عشق ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ اول ہے نہ آخر ہے، نہ جس میں داڑھی ہے نہ جس میں ٹوپی ہے نہ نماز ہے، بس عشق ہے۔ ان ڈٹھیاں جدی تام دلان ات بن ملیوں جدی یار، بن زلفوں جدا قیدی دو جا، بن نینا مست ہماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اوس دی حمد کی لکھا میری حمد و دے کس کاری ہے۔ ڈھونڈو یار، اللہ کی قسم ہے حالات دیکھ کے بڑا دل کڑتا ہے یار، حالات دیکھ کے بڑا دل کڑتا ہے۔ نہیں، جب یہ ذکر کی باری ہے تو میں بچوں سے کہا کرتا ہوں چلے ہو تم سے تو اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا، تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ، امتحان تو انہوں نے دی ہے، کوئلوں پہ پڑھا، بدر میں پڑھا، احد میں پڑھا، تبوک میں پڑھا، خیبر میں پڑھا، خندق میں پڑھا، کربلا میں پڑھا، نیزوں پہ بھی پڑھا، ہم سے تو امتحان ہی کوئی نہیں مانگا۔ میرے سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہیں، وہ اکثر رو کے کہا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ہمارے بزرگ وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دان گھستے ہیں۔ اس لیے
جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول پاک کے ذکر کی باری آئے تو اس طرح کیا کرو، پتہ لگے واقعی کسی نے کہا ہے۔ لیکن دکھ ہے یار، جہاں جاؤ کیا نہیں پڑتا ہے، جہاں جاؤ کیا نہیں پڑتا۔ جب یہ حالات ہوں کہ ان کے نام کے لیے کہنا پڑے تو پھر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اچھا میں بڑی دیر نا کو گال ملی حضرت، پتہ چلے تو کثرت ذکر کیا ہوتی ہے۔ تو ایک دن اللہ نے کرم کیا ہے، حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ رہا تھا تو میں نے پڑھا کہ حضرت نا وہ حجام کی کرسی پر بیٹھ کر اپنا خط بنوا رہے تھے۔ پہلے اس نے حضرت کی زلفیں تراشی، پھر اس نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی۔ ذرا میری غلط ہے حضرت کا جو انداز تھا وہ لکھا ہے، جب نائی نے اس طرح حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا نا مونچھیں ٹھیک کرنے کے لیے، تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اور ذکر کل بھی نہیں تھا، باللسان تھا، زبان سے ذکر ہوا، ہونٹ ہل رہے تھے، اس نے اس طرح پیچھے کر لیا۔ عرض کرتا ہے حضرت اب ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ حرکت میں ہے، یہ لوہے کا اس طرح ہے، یہ نہیں دیکھے گا لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کی، یہ چلے گا تو کاٹ دے گا۔ آپ اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روک دیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کر لوں۔ کمال جواب دیا، فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن حضرت جی کسی کی بھائی بات نہیں کروں گا، بڑے بڑے نیک پاک لوگ بیٹھے ہیں، ہم چھوڑ چکے ہیں، سارا دن گزر جاتا ہے، ہم ایک بار بھی اس کو یاد نہیں کرتے۔ تو پھر میں دکھ سے کہا کرتا ہوں وہ مقصد ہے، وہ مقصد ہے، لیکن ہم نے ظلم کیا کیا، ہم نے اس کو بنا دیا ضرورت نہیں رہ گئی۔ ضرورت نہ ہو تو یاد کرتے ہیں، جتنی ہو اتنا کر لیتے ہیں، ضرورت پوری ہوئی پھر بھول گئے، نہ پوری ہوئی پھر بھول گئے۔ وہ بھائی وہ تو مقصد ہے، ہم نے ضرورت بنا دیا، جس کو جتنی ضرورت پڑتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے۔ باقی اس لیے حضرت وہ مقصد ہے، اس کو مقصد بناؤ۔ اور وہ جو میں کہہ رہا تھا نا ویلنا بڑا کام کرا، سب سے پہلی غلطی یہ ہوئی ہے حضرت ہم سے، اور اس کو مولانا روم نے مسلم میں لکھا ہے۔ کیا یہ ہے ضرورت، غلطی کدھر ہوئی؟ یہ بن گیا مقصد، وہ ہے مقصد، غلطی کدھر ہوئی؟ وہ بن گیا۔ اور یاد رکھیے گا ہم میں سے جو اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے، تو پھر یاد رکھنا حضرت یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ نہیں پورا ہوا پھر بھائی۔ اور مولانا روم نے اس کو حکایت کیا باقاعدہ ہے۔ اب فرماتے کو بزرگ تھے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، جب مسجد کے قریب آئے نا تو مسجد کے باہر بیٹھ کے ایک بچہ رو رہا تھا، وہ بچے کو روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو دل ہی نہیں مانا، آ کے بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا، پوچھتے ہیں تو کیوں رو رہا ہے؟ اور اس کرتا جی میں کھیل رہا تھا اور کھیل میں نا میری جیب سے میرا 1 روپیہ گر کے کھو گیا، تو میں اس کے کھو جانے پہ رو۔ فرمایا بس اتنی سی بات؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا اگر 1 روپیہ میں اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جی جب وجہ یہ 1 روپیہ ہے، وہ مل جائے، آپ دے دیں، کوئی دے دے، میں خوش ہوں۔ انہوں نے حضرت وہ اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا اور وہ بچے کو دیا، بچہ خوش ہو گیا، مسجد تشریف لے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب باہر آئے تو بچہ پھر رو رہا تھا، بڑے حیران ہوئے، پھر آ کے پوچھا یار کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، لیکن جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے۔ اسی طرح نا اسی طرح انہوں نے 1 روپیہ اور نکالا، 2 کر دیے، گھر تشریف لے گئے۔ جو اللہ والے ہیں حضرت ان کا کہاں گھر جی لگتا ہے، 2-3 کام نپٹائے پھر مسجد واپس۔ جو مسجد کے قریب آئے تو پھر رو رہا تھا، جا کے پوچھا یار کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 2 کر دیے، لیکن جو کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے۔
آپ نے ایک اور نکالا، 3 کر دی گئی، نماز پڑھی حضرت جی، پڑھ کے باہر نکلے، پھر رو رہا تھا، پھر گئے، جا کے پوچھا بھائی اب کیوں رو رہا ہے؟ کہتا حضرت آپ نے تو 3 کر دیے، جو کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا تو 4 ہونے تھے۔ اب مولانا روم لکھتے ہیں کہ اس بار انہوں نے چوتھا نہیں دیا اور ایک سرداہ کھینچی، اور کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے میرے محبوب نے حق اور سچ ہی فرمایا ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا ہے۔ یہ ضرورت نہیں، اس کو ضرورت ہی رہنے دو، اس کو مقصد نہ بناؤ، یہ تھکا دے گا تمہیں بگا بگا کے، وہ مقصد ہے، اس کو مقصد بناؤ، یہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا، یہ تمہارے پیچھے پیچھے۔ اور کیونکہ آج حضرت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آج ہم دنیا کی محبت میں ایسے گم ہیں، ہمیں سمجھ، میں حضرت بیٹھے ہیں، سبق میں سنانے لگا ہوں حضرت کی بارگاہ میں، حضرت اگر پاس کرے میرا سبق، یہ صبح سے لے کر بیٹا اب تک جتنا ہم نے نقصان کیا ہے، اپنا دینی نقصان ہے، جتنے بھائی بیٹھے ہیں، شاید حضرت اس محفل میں اس نقصان کو بیان ہی نہ کیا جا سکتا، صرف ایک دن کا میں نقصان، سارا نہیں بتاؤں، اس طرح پہلے سنو، جس دوست نے فجر کی سنتیں نہیں رکھی، تہجد علیحدہ، جماعت گئی وہ علیحدہ نقصان، جس کی فجر گئی وہ علیحدہ نقصان، فجر کے بعد جو اوراد پڑھنے تھے جس نے نہیں پڑھے وہ علیحدہ نقصان، صرف پہلے مجھ سے جس نے آج فجر نہیں پڑھی، فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، صرف اس کا نقصان سن لو، باقی پھر آگے بات کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اور یہ خالی جگہ کتنی ہے اب ذرا یہ بھی سن لیں، سیالکوٹ سے حضرت جی اگر بغیر رکے آپ کے بورے والا آئے نا تو 6 گھنٹے لگتے ہیں، سیالکوٹ سے بورے والا 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے یہ بھی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے، یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور فجر کی سنتوں کا ثواب کتنا تھا؟ فجر کی سنتوں کا ثواب کتنا تھا؟ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کے ثواب میں اس کو بھر دینا تھا۔ جس نے آج فجر کی سنتیں، کتنا بڑا لاس ہے، ہے احساس، جماعت چھوٹنے کا نقصان علیحدہ، فجر کی جماعت جانے کا نقصان علیحدہ۔ اس کے بعد 33 بار کہنا تھا سبحان اللہ، 33 بار کہنا تھا الحمدللہ، 34 بار کہنا تھا اللہ اکبر۔ اب 33 اور 34 کا نقصان بھی نہیں بتاؤں گا، صرف ایک بار سبحان اللہ، ایک بار الحمدللہ، ایک بار اللہ اکبر نہ کہنے کا نقصان جو ہے وہ بھی سنو، باقی خود اندازہ لگا لینا کتنا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حضرت خدمت تھے، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا میرے صحابہ کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے۔ صحابہ نے عرض کی محبوب علیہ السلام بہت بڑا پہاڑ ہے، اور حضرت جی وہ شانوں والا پہاڑ ہے، اس کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ حضرت جی ہم جس زمین پہ رہ رہے ہیں بڑی بڑی بلند چوٹیاں ہیں، ماؤنٹ ایورسٹ ہے، K2 ہے، ناگا پربت ہے، کوہ ہمالیہ ہے، ہمارا بابو سر ٹاپ 13,700 فٹ اس کی بلندی ہے، مری 7,000 فٹ بلندی ہے، ایوبیہ ہے، نتھیا ہے، بڑی بڑی چوٹیاں ہیں جس پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا حضرت اتنی بلند چوٹیاں ہونے کے باوجود ان میں سے کوئی پہاڑ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اور کتابوں میں لکھا جی 4.25 میل لمبائی ہے احد شریف کی، وزن کتنا ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ فرمایا کون ہے تم میں سے روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ صحابہ نے عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ درہ رحمن جوش میں تھا۔ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی محبوب وہ کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، جتنا نہیں
زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے؟ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے، ایک بار کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اور فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. الحمدللہ کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. اللہ اکبر کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جس نے آج نہیں کہا کتنا بڑا نقصان ہوا. لیکن حضرت آج نہیں سمجھا، توجہ ہی نہیں کوئی. دنیا کی محبت، مادیت پرستی کا غلبہ، ٹرالیاں، ٹرک، پیلیاں، کٹے، وچھے، ریڑے، قلے، کنال، مربے، کپا، کنک، ساری توجہ اسی جانب میں. ادھر توجہ ہی نہیں کہ ہر روز کتنا نقصان ہو رہا ہے. آج نہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس دن پھر بندہ کہے گا کیا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. لیکن حضرت ایک اور دکھ بھی ہے کہ بلا حضرت صاحب تشریف فرمائیں، قرآن ہمارے اسٹیجوں پہ ہے کب بدل؟ کوئی ہے حضرت ہماری اسٹیجوں پہ قرآن؟ کوئی. ہم نے کی بھائی نے بھی جیسے حضرت نے کہا، آپ نے بھی میری بات کا غصہ نہیں کرنا. دے شیر تے شیر بس ایک بار حضرت جی محفل کی ابتدا میں رسمن وہ ہم تلاوت کروا لیتے ہیں، بعد میں کتنے ہے قرآن؟ ہے کوئی قرآن؟ اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. محبوب نے فرمایا تمہاری مجلسوں میں سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہے. اور مجھے حضرت، میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت، پہلے شاید ناسبی ہونے کا فتویٰ لگا تھا، ان شاید وابی ہوندہ لگ جائے. جیسے حضرت جی پہلے حمد ختم ہوئی، مجھے آہستہ آہستہ حضرت یہ تلاوت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، ہو چکی ہے. اللہ محفلوں کا انداز یہ ہونا چاہیے تھا، ایک تلاوت پھر ایک نعت، پھر ایک تلاوت پھر ایک نعت، پھر او بھائی جب ہم مولوی ہی اسٹیجوں سے قرآن نکال دیں گے تو یہ لوگ کب قرآن پڑھیں گے؟ جب ہم اس اسٹیجوں پہ قرآن نہیں لائیں گے تو یہ کدھر قرآن کھولیں گے؟ اور ادھر قرآن سے محبت کا، محبوب کا کیا عالم ہے. یہ جناب سیدنا زید بن ثابت، جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری، جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ نمایاں نام ہے صحابہ میں جو قرات کے حوالے سے اپنا ایک انداز رکھتے تھے، اپنا ایک مقام رکھتے تھے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے. یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا تلاوت قرآن کریم فرما رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے محبوب میری تلاوت سن رہے ہیں، ان کو نہیں پتا، یہ تلاوت کر رہے ہیں. جب یہ تلاوت ختم کر کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا. ابھی آگے سرچ کرتے محبوب آپ میری تلاوت سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں. رو کے آگے سرچ کرتے محبوب اگر پتا ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونی کر کے کر لیتی ہیں. بس ابتدا میں جو ایک ہو گئی، باقی کوئی قرآن نہیں. دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر. میں تو حضرت اپنے نقیب بھائیوں کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں بھائی خدا کا واسطہ، نہ تو مدرسے گئے، نہ سر پڑھی، نہ نحو پڑھی، نہ اسم، نہ فعل، نہ حرف، نہ استاداں دے ڈنڈے، نہ مدرسے دیاں لیٹریناں توتیاں، ناگسل مدرسے دیاں دالاں کھادیاں، کھ بھی نہیں. ایک کتاب یاد کی اور چلو کم چل پڑا. وہ کم از کم اتنا تو کر دو یار، ہر مہینے میں 30 دن ہے، روز کی ایک آیت یاد کرو، ایک اس کا ترجمہ یاد کرو، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے اس کی تفسیر یاد کرو. ایک مہینے کے بعد تجھے 30 آیتیں یاد ہوں گی، ان کا ترجمہ یاد ہوگا، ان کی تفسیر یاد ہوگی. ایک مہینہ اور لالا ہے 60 ہو جائیں گی، ایک مہینہ اور لالا ہے 90 ہو جائیں گی. اور میں کہتا ہوں ایک محفل میں 90 تو نہیں پڑھی جائیں گی، اور کم از کم جس محفل میں ایک نقیب 20 آیتیں پڑھ دے، ان کا ترجمہ پڑھ دے، ان کی تفسیر پڑھ دے، اللہ کی قسم ہے محفل کا رنگ کی بدل جائے. انقلاب حضرت شعروں سے نہیں آتا، انقلاب قرآن سے آئے گا. شفاء لما فی الصدور شعروں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن کے لیے ہے.
کوئی شعر نہیں قرآن کی زینت، سورہ یاسین ہے قرآن کی زینت۔ سبحان اللہ۔ اسٹیجوں پہ قرآن کو لاؤ، اپنی اسٹیجوں پہ قرآن لاؤ، اپنی اسٹیجوں پہ قرآن اپنی اسٹیجوں پہ لاؤ۔ ایک تلاوت ایک نہ، ایک تلاوت ایک نہ، ایک تلاوت، بس ایک تلاوت ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچھ، اس کے بعد یہ بس اب حضرت جی صرف سنانے کے لیے ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت کیا۔ ہم نے محفلوں سے نکال دیا قرآن پاک۔ قرآن لاؤ، اپنی قرآن لے کے آؤ۔ یہ لکھی تھی جی ابلیس کی مجلس شورا۔ اقبال نے تو بڑا بڑا سمجھایا لیکن پتہ نہیں کیوں گال نہیں سمجھے۔ یہ بڑا کمال لکھا جی ابلیس کی مجلس شورا۔ مثال کے طور پہ وہ اقبال شیطان نے نہ کر جی تصوراتی محفل بلوائی، اقبال نے سمجھانے کی کوشش کی نا، بڑا شیطان بھی آیا ابلیس بگ لیول، اور باقی جو 6 شیطان ہیں چھوٹے، صبح پنجاب والا، صبح سارے بلائے ہوئے، سارے ہی بلائے، اور انہوں نے کہا بھی دسو مسلمان اسلام کے حوالے سے کیا کام کرے؟ جڑا پنجاب والا شیطان اس نے پہلے انہوں نے پوچھا تو دس کی کہا؟ انہوں نے کہا جی بڑا کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اس 12 ربیع الاول تے انہوں نے 2000 پاؤنڈ کا کیک کٹیا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرا ہی چھڑیا، میں کہتے جہاد کی تیاری کرنا، کیک کٹیا تو کٹڑ دے، سانو کی لگے؟ بالکل نہیں انہوں نے روکنا شوکنا کوئی، بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال کیک کے پاؤنڈ بڑھاؤ اور خوب چھالا مارو گے، کیک کٹ چڑھیا۔ اور بھائی جو ان کے بڑے تھے وہ کیک نہیں کاٹتے تھے، وہ گلے کاٹتے تھے، وہ اپنے نف پہ چھریاں چلایا کرتے تھے۔ یہ رہ گئے کیک کاٹنے لگنے آنے سے، بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال کیک بڑھاؤ، پاؤنڈ کیک کے بڑھاؤ، اور ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ وہ ہر شیطان نے حضرت کوئی نہ کوئی کام بتایا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں کرتا۔ تو سب کی سن کے نہ حضرت جی اینڈ پہ پھر ابلیس بولا حضرت جی، شعر اس کے بڑے زیادہ ہیں حضرت جی، میں صرف 2 ہی پڑھوں، اور میں حیران ہوتا ہوں یار کی بصیرت تھی اقبال کی، جو اقبال نے کہا خوب بخوب وہی ہو رہا ہے۔ 2 شعر آخری، ایک پہ کیا کہتا ہے، بڑا شیطان سنو انہوں کی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ وہ ان سے ڈراتے ہو مجھے، یہ میرا کیا بگاڑے گا، یہ تو قرآن ہی چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن کتاب ہے پھوکوں والی، قرآن کتاب ہے تعویذوں والی، قرآن کتاب ہے ختم والی، قرآن کتاب ہے تراویحوں والی، قرآن کتاب ہے شبینے والی، قرآن کتاب ہے کچہریوں پہ جھوٹی قسمیں کھانے والی، قرآن کتاب ہے ان کے نزدیک دلہنیں رخصت کرنے والی، باقی ان کی جانے والا قرآن کیا ہے؟ نسخہ کیمیا ہے۔ یہ چھوڑ چکے ہیں قرآن کو۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن